آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز، میں آپ کے ساتھ محمد سلمان جنیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان صوبہ کرناٹکا کے ہر دل عزیز سیاسی قائد، وزیر موصوف محترم بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ضمیر احمد خان صاحب کے تعلق سے یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اب آپ صرف کرناٹکا اسٹیٹ کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ اب آپ پورے ہندوستان کے لیڈر ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات باعث ہے۔ ہمارے درمیان الحاج عبدالجبار صاحب تشریف فرما ہیں، وقف بورڈ کے چیئرمین محترم کے انور بادشاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے درمیان سیاسی قائدین کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ الحاج عبدالحمید مشرف ہیں، ٹپال انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر کوثر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے۔ الحاج عبدالرزاق وارتی بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایم پاٹل ہیں، یہ پوری لیڈرشپ یہاں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ بس میں 1-2 منٹ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ چاہوں گا اس حوالے سے کہ آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ وقف عدالت کس قدر اہمیت کی حامل و مالک ہے۔ حضرات گرامی، 2 دن پہلے ہم بنگلور میں تھے۔ بنگلور میں ایک عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس منعقد ہوا، وقف بورڈ کی جانب سے، مائنورٹی منسٹری کی جانب سے، جن میں خصوصی طور پر وزیر موصوف، چیئرمین صاحب اور سی ای او صاحب جیلانی مکاشی، اور خاص طور پر سرفراز خان صاحب، ان کی پوری ٹیم، بہت بڑے پیمانے پر ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وقف بورڈ کی جانب سے، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، وزیر موصوف یعنی بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کی سرپرستی میں 5 بڑے کام کیے گئے۔ اور وہ 5 بڑے کام کیا ہیں؟ جو سب سے پہلا بہت ہی عظیم الشان تاریخی کام ہوا ہے، وہ بیجاپور ضلع نہیں، باگلکوٹ ضلع نہیں، بلکہ پورے کرناٹکا کے 31 اضلاع کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کو وقف بورڈ کی جانب سے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ہائی ٹیک ایمبولنس ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر کہہ لیجئے، خدمت کے طور پر کہہ لیجئے، ہر ضلع کو آپ کی جانب سے ایک ہائی ٹیک ایمبولنس دی گئی ہے۔ اس ایمبولنس کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنی دشواریاں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، آنے والے دنوں میں آپ حضرات محسوس کریں گے کہ اس کے ذریعہ کتنی آسانی ہوگی۔ پھر ایک بڑا کام یہ کہ بہت بڑے پیمانے پر ہمارے طلبہ طالبات کو اسکالرشپ دی گئی ہے، کروڑوں روپے کی اسکالرشپ، جو اس سے پہلے کی حکومت نے ختم کر دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ آج ضمیر احمد خان صاحب نے، آپ کی پوری ٹیم نے اس اسکالرشپ کا اجرا کیا ہے، اور آپ کی دی ہوئی اسکالرشپ سے ہمارے صوبہ کرناٹکا میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ طالبات اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے نہ صرف انڈیا میں بلکہ انڈیا سے باہر فورن بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو انہیں بھی اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ دوسرا، 2,41,000 وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ 2,41,000 ہمارے بچے اور بچیوں کو اسکالرشپ دی گئی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، ہم وزیر موصوف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر تیسرا بڑا کام یہ کہ
پورے کرناٹکا میں فریزر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ انتقال کے بعد میت کو 1 دن 2 دن رکھنا ہوتا ہے، کوئی دبئی میں ہے کوئی دلی میں ہے، وقت پہ نہیں پہنچ پاتا ہے، ایسے جگہوں پر میت کو 1 دن 2 دن 3 دن رکھنے کے لیے باضابطہ طور پر وزیر موصوف کی سرپرستی میں، ضمیر احمد خان صاحب کی سرپرستی میں پورے صوبہ کرناٹکا میں فریزر دیے گئے ہیں، جس کے ذریعہ بڑے پیمانے پر انتقال کے بعد سہولت فراہم کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر مدرسہ ماڈرنائزیشن کے لیے آپ نے بڑے پیمانے پر پورے کرناٹکا میں 100 مدارس کی امداد کی ہے، اور آپ کا خواب ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں مین سٹریم میں آئیں، ڈراپ آؤٹ بچوں کو تعلیم دی جائے، انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے باضابطہ طور پر مدرسہ ماڈرنائزیشن اسکیم کو ہمارے سی او صاحب کے ذریعہ، چیئرمین صاحب کے ذریعہ آگے بڑھاتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں مدرسہ ماڈرنائزیشن اسکیم سے فائدہ اٹھا کر کے انشاءاللہ باذن اللہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی سب سے نمبر 1 آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آپ نے بڑے پیمانے پر اقدام کیا ہے، اور پھر ایک تاریخی کام پورے کرناٹکا میں 15 پی یو یعنی پری یونیورسٹی کالجز بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، جب سے حجاب کا مسئلہ ہوا اس کے بعد سے آپ نے اس کو محسوس کرتے ہوئے کرناٹکا میں 15 باضابطہ طور پر پری یونیورسٹی کالجز کا اعلان کیا ہے۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کے ان دیے ہوئے کالجز کے ذریعہ ہماری بیٹیاں پڑھ لکھ کر کے قابل بنیں گی، اور آنے والے دنوں میں ہمارے دیش کے اور ہماری قوم کے نام کو روشن کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو 5 بڑے کام تھے، آپ نے بڑے پیمانے پر یہ انجام دیے ہیں، مگر آج جو وقف عدالت ہے، یہ وقف عدالت ہر جہت سے بے مثل و بے مثال ہے۔ آزادی ہند کے بعد اب تک اتنے بڑے کام صوبہ کرناٹکا میں ہوئے نہیں تھے۔ وقف عدالت کے ذریعہ اوقافی املاک کا تحفظ، وقف پراپرٹیز کا تحفظ اور اوقافی املاک سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اقدام۔ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ مصروف رہنے والا منسٹر، جس کے پاس 3 منسٹریاں ہیں، جس کے پاس 3 پورٹ فولیو ہیں، یہ وقت نکال کر کے قوم کی، ملت کی فلاح بہبود کے لیے، صوبہ کرناٹکا کی فلاح بہبود کے لیے آپ نے باضابطہ طور پر اوقاف کی املاک کے تحفظ کے حوالے سے وقف عدالت کا قیام عمل میں لایا ہے۔ یہ غالباً 6 یا 7ویں وقف عدالت ہے، 11ویں وقف عدالت ہے۔ اس 11ویں وقف عدالت کے ذریعہ بہت بڑے پیمانے پر بحمدہ تعالی اوقاف کے پراپرٹیز کے تحفظ کا کام ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے بنگلور میں کہا تھا کہ آزادی ہند کے بعد پچھلے 75 سالوں میں وقف بورڈ اور وقف منسٹری کے ذریعہ جو کام اب تک نہیں ہوا تھا، وہ کام تنہا ضمیر احمد صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ وہ کام تنہا ضمیر احمد صاحب نے کر کے دکھایا ہے، اور یہ بیجاپور آئے ہیں، یہ اللہ والوں کا شہر ہے، بزرگان دین کا شہر ہے، اور یہ بادشاہوں کا شہر ہے۔ ہم یہ بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ 400 سال پہلے عادل شاہ تھے، انہیں کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، مگر آج ہم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے عادل شاہ کا نام ضمیر احمد خان ہے۔ ضمیر احمد خان ہے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، آپ کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم مسلم متحدہ کونسل MMC کی جانب سے، بیجاپور ضلع کے تمام مسلمانوں کی جانب سے، تمام علماء کی جانب سے، تمام مشائخ کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کرناٹکا کے حدود سے نکل کر بہت جلد آپ دلی کی سرزمین پر ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔